بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیچرل جسٹس۔ دیکھیے، نیچرل جسٹس کے 3 پرنسپل ہیں۔ پہلا پرنسپل جو ہے وہ آڈی الٹرم پارٹم، نو باڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ، اور دوسرا پرنسپل جو ہے وہ نیومو جوڈس کازا سیو، جو ہے وہ جج کین ناٹ بی اے جج ان ہز اون کاز۔ جج جس میں اس کا انٹرسٹ ہو یا جس کا اپنا کیس ہو جج کا، تو وہ اس میں وہ جج نہیں بن سکتا۔ تیسرا نیچرل جسٹس کا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ریزنیبل ہونا چاہیے۔ ریزنیبل سے مراد کیا ہے کہ کسی کے سامنے وہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے، کسی کے سامنے وہ جو ہے اس کی تشریح کی جائے تو لوگ یہ کہیں کہ واقعی صحیح فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ نیچرل جسٹس کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیچرل جسٹس کی ہسٹری جو ہے اس کو جانا جائے کہ نیچرل جسٹس کا آئیڈیا کس طرح ڈیولپ ہوا ہے۔ ماضی میں رومن ایرا میں، گریک ایرا میں نیچرل جسٹس جو ہے وہ اس کو کیا کہا جاتا تھا، اور میڈیول ایج میں نیچرل جسٹس کو کیا کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایج آف انلائٹنمنٹ، ایج آف رینیسنس، انڈسٹریلائزیشن، ماڈرن ایج، پازیٹیوزم کی ایج، اس میں نیچرل جسٹس کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کو ہسٹوریکلی طور پر اس کا انالیسس نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے، جب ہم لا کی بات کرتے ہیں تو لاز ور گیون بائی دی رومن۔ جو رومن کا مین کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے لا دیا، لا کو کوڈیفائڈ کیا۔ گریک کا جو مین کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ دیا، انہوں نے فلسفی کا آئیڈیا دیا، سوچنے کا طریقہ کار بیان کیا، میٹا فزکس، لاجک، ایتھکس، پولیٹیکل جو ہے وہ فلسفی، ان چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے ڈسکس کیا۔ تو جب بھی ہم لا کی بات کریں گے تو لا کی ہسٹری جو ہے وہ ہم رومن امپائر سے شروع کرتے ہیں۔ رومن امپائر کو ہم جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو نیچرل جسٹس کو رومن امپائر کے ہاں جو ہے وہ نیچرل لا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اٹیچ کیا جاتا تھا۔ رومن یہ کہتے تھے کہ نیچرل جسٹس اور نیچرل لا جو ہے وہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ نیچرل جسٹس کا آئیڈیا جو ہے وہ چینج ہوتا رہا ہے۔ تو رومن یہ کہتے تھے کہ نیچرل لا، نیچرل ایکوٹی، ایٹرنل لا، لا آف گاڈ آر سیم تھنگ۔ یعنی کہ ان کے ہاں نیچرل جسٹس کا کنسیپٹ یہ تھا، رومن کے ہاں، کہ اس چیز کو ہم نیچرل جسٹس کہہ سکتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو نیچرل لا ہو۔ اور نیچرل لا کیا ہے؟ لا گیون بائی گاڈ، جو ہمیں نیچر کی طرف سے آتے ہیں۔ نیچر جو ہے وہ ایبسٹریکٹ فورس ہے، وہ الہامی مضموں کے نزدیک گاڈ ہے، لیکن رومن کے ہاں وہ ایک ایبسٹریکٹ فورس تھی۔ اس کے بعد نیچرل لا کو سسٹمیٹیکلی طور پر جو ڈیفائن کیا وہ ایرسٹوٹل نے کیا۔ ایرسٹوٹل واز اے فادر آف امپیریسزم۔ ایرسٹوٹل واز اے فادر آف لاجک، ماڈرن لاجک۔ ایرسٹوٹل نے پہلی دفعہ عقل کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، سینسز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کا جو ہے وہ نظریہ دیا۔ ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ جب تک کسی چیز کو دونوں اینگل سے ہم پرکھ نہیں لیتے، اس وقت تک ہم اس کے بارے میں جان نہیں سکتے کہ اس کی سچائی کیا ہے۔ تو ڈائلیکٹسزم کا بانی ایرسٹوٹل تھا۔ ڈائلیکٹسزم کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی آرگومنٹ سننا، ریزن سے فیصلہ کرنا۔
ریشنلٹی سے فیصلہ کرنا، عقل کو استعمال کر کے جو ہے وہ فیصلہ کرنا. تو ایرسٹوٹل کے ہاں جو ہے وہ نیچرل جسٹس جو ہے وہ اس کے ہاں کیا تھا، تو اس نے اپنی بک پالیٹکس، دیکھیے ایرسٹوٹل کی دو ہی بڑی امپورٹنٹ بکس ہیں، پالیٹکس اور پوئٹک. پوئٹک جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، جب تک اس کو نہ پڑھ لیں تو لٹریچر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. اسی طرح آپ نے پولیٹیکل فلاسفی پڑھنی ہے، لا پڑھنا ہے، سوشل سائنسز کے علوم کو پڑھنا ہے، تو پالیٹکس جو ہے وہ فرسٹ اس کا کارنر سٹون ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے. تو ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے دی اسٹیٹ کین ناٹ اٹ سیلف کریٹ اور میک لا بیکاز this would mean to be abolish justice itself. It would be a absurd, a sin, a rebellion against God who alone creates law. State law نہیں بنا سکتی. ایرسٹوٹل کے ہاں نیچرل جسٹس کا کیا کنسپٹ ہے؟ نیچرل جسٹس اور نیچرل لا کا ایک ہی کنسپٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ لا نہیں بنا سکتی. وین ایور اسٹیٹ کریٹ اے لا اٹ از اے ٹرانسگریشن آف دی کمانڈ آف گاڈ. Only law is given by God in the shape of revelations and inspirations. تو یہ ایرسٹوٹل کا نقطہ نظر ہے. ایرسٹوٹل نے نیچرل جسٹس کو اس زمانے میں نیچرل لا کے ساتھ ہی ڈیفائن کیا ہے. تو ایرسٹوٹل کے ہاں نیچرل جسٹس کی یہ ڈیفینیشن ہے. اب نیچرل جسٹس جو ہے اس کی نیچر کیا ہے؟ What is the nature of natural justice? According to historical perspective, ہم لفظ سنتے ہیں جس نیچرل، یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے. اس کو پہلی دفعہ کوائن جو کیا تھا، جو بنایا تھا، وہ جس طرح کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ رومن نے، اس کا نام تھا جورسٹ کا اینٹونائن. اینٹونائن واز اے رومن اینڈ he coined the term of natural law. That time that is called a natural justice. اس کو جو ہے وہ نیچرل جسٹس کہا جاتا تھا. وہ یہ کہتا ہے سسٹم آف رولس، ان اصولوں کا مجموعہ ہے، اینڈ پرنسپلس فار دی گائیڈنس آف ہیومن کنڈکٹ. بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نیچرل لا جو ہے وہ ان اصولوں کا مجموعہ ہے جو انسان کو گائیڈ کرتا ہے کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. تو اینٹونائن واز دی فرسٹ پرسنس ہو ڈیفائن دی نیچرل لا اینڈ نیچرل جسٹس. آگے چلیں. اسٹوئک واز اے فادر آف دی نیچرل لا. وین ایور وی ٹاک اباؤٹ نیچرل لا وی کانٹ اگنور دی contribution of Stoic, S-T-O-I-C. He was not a father of natural law, he was a father of mysticism. He was a father of metaphysics. تو یہ اسٹوئک کی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے نیچرل لا کو اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے those necessary and obligatory rules of human nature as essential to the divine purposes in the universe and have been promulgated by God solely through human reason. تو اسٹوئک جو ہے اس نے نیچرل لا اور نیچرل جسٹس کی جو ڈیفینیشن کی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ایسے اصول و ضوابط جو نیچر کی طرف سے آئے ہیں، جو obligatory ہے، ڈیوائن فورس کی طرف سے آپ کے اوپر جو ہے وہ ودیت کیے گئے کہ آپ ان کو جو ہے وہ فالو کریں. اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ سوسائٹی میں کیاس پیدا ہو جائے گا، انارکی پیدا ہو جائے گی، سوسائٹی صحیح طرح چل نہیں سکتی. آگے نیچرل جسٹس کو دی فادر آف کوڈیفائڈ لا از اے ویری امپورٹنٹ پرسن. وین ایور وی ریڈ جورسپروڈنس، philosophy of law, and we want to understand, grasp, comprehend the true spirit of law and philosophy, we have to read out this person, that is Justinian. Justinian جو ہے he was the first person، یہ پہلا آدمی ہے جس نے کوڈیفائڈ لا جو ہے اس نے بنایا. اس سے پہلے بھی کوڈیفائڈ لا تھے، ہیمورابی نے جو ہے وہ کوڈیفائڈ لا کا نظریہ پیش کیا تھا، لیکن ان لا کو ہم کوڈیفائڈ لا
جو ہے وہ ٹیکنیکل سینس میں نہیں کہتے. جسٹینین کے لا، جسٹینین نے پہلی دفعہ لا کو کوڈیفائڈ کیا. تو اس نے نیچرل جسٹس کو اس طرح سے بیان کیا ہے. نیچرل جسٹس یعنی کہ اس زمانے میں نیچرل لا، جس نیچرل مین دی لا دیٹ نیچر ہیز ٹاٹ آل لیونگ تھنگس. نیچرل جسٹس یا نیچرل لا وہ ہے جو تمام لیونگ سینس جو ہے وہ لیونگ بینگ کو ٹاٹ کیا گیا ہے. دی لا سپوز ٹو بی اے constituted by the rights reason common to the nature and to man, the principles deducible from jus gentium law of nations. دیکھیے جو بڑی امپورٹنٹ بات جو کی ہے جسٹینین نے، جو آگے چل کے 19ویں 20ویں صدی میں کچھ لوگوں نے کی ہے، کہ لا چاہے وہ ملکی لا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لا ہے، چاہے وہ تمام اقوام کا لا ایک ہی لا ہے. اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کیونکہ اس کی ڈکٹیشن جو ہے وہ نیچر نے ہمیں دی ہے، نیچر نے ہمیں کمانڈ کیا ہے. تو نیچر جس چیز کو کمانڈ کرتی ہے وہ جو ہے، چاہے وہ آدمی امریکہ میں بیٹھا ہو، پاکستان میں بیٹھا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہو، تو اس کے ذہن میں رائٹ اینڈ رانگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ایک جیسا ہے. تو جو جسٹینین تھا اس کو، جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کوڈیفائڈ لا کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ نیچرل لا کی بھی بنیاد رکھی. ماڈرن ایرا میں آ جاتے ہیں تو تھامس ہاب جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تھامس ہاب نے نیچرل لا کو، نیچرل جسٹس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے: آ پریسیپٹ آف جنرل رول، یعنی کہ ضابطہ جنرل رول کا ایک ایسا ضابطہ فاؤنڈ آؤٹ بائی ریزن جو ہمیں عقل ودیت کرتی ہے، بائی وچ اے مین از فاربڈن ٹو ڈو، کہ انسان نے یہ نہیں کرنا، وچ از ڈسٹرکٹیو آف ہز لائف، کیا چیز جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے یا اس کے لیے تباہ کن ہے، اس کام کو انہوں نے نہیں کرنا. تو یہ جو ہے نیچر جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے. فادر آف ماڈرن انٹرنیشنل لا نے نیچرل جسٹس کو یا نیچرل لا کو کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے. ہاگو گروشیس اس کا نام ہے. ہاگو گروشیس یہ کہتا ہے اس نے بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن کی ہے نیچرل جسٹس اور نیچرل لا کی. کالڈ ہیومن نیچر ایز اے گرینڈ مدر. ہیومن نیچر از اے گرینڈ مدر، نیچرل لا دی پیرنٹ اینڈ پازیٹیو لا دی چائلڈ. نیچرل لا جو ہیں وہ فادر ہیں، پیرنٹ ہیں، وہ آپ کے جو ہے وہ والدین ہیں، اور پازیٹیو لا جو ہے وہ چائلڈ ہے. تو یہ بڑی کمپریہنسو لا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نیچرل لا جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، پازیٹیو لا بنانے میں بھی آپ کی معاونت جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ انگلینڈ میں ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہوا جس میں نیچرل لا کو، نیچرل جسٹس کو ڈیفائن کیا گیا. یہ کیس جو تھا وہ 1608 میں جو تھا وہ کیلون، ایک بڑا ریفارمسٹ تھا انگلینڈ کا، اس نے موومنٹ بھی چلائی جس کو ریفارمیشن کی موومنٹ کہتے ہیں لٹریچر میں، اور انہوں نے ریفارم چرچ کو ریفارم کرنے کی کوشش کی، پروٹسٹنٹ کی موومنٹ بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس نے نیچرل لا کو جو ہے وہ 1608 میں جو ہے وہ ڈیفائن کیا. تو اس نے نیچرل لا کو بڑا ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈیفائن کیا. وہ یہ کہتا ہے دی لا آف نیچر از دیٹ وچ گاڈ ایٹ دی ٹائم آف کریشن آف دی نیچر آف مین انفیوز انٹو ہز ہارٹ. جب انسان پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو نور ودیت کرتا ہے، جو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، ہمارا ایمان بھی ہے اس چیز کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیچر. فار دی پریزرویشن اینڈ ڈائریکشن، محفوظ کرنے کے لیے اور ڈائریکشن دینے کے لیے. اینڈ دس از دی مورل لا کالڈ آلسو دی لا آف نیچر. تو مورل لا جو ہے یہ بھی نیچرل لا ہے. دیکھیے ایک لا میں جورسپروڈنس میں بڑی ایک امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے، ڈسکشن ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی لا اینڈ مورل لا. تو مورل لا وہ ہے جو آپ کو فاؤنڈیشن دیتے ہیں، جن کی بنیاد پر آپ لا بناتے ہیں. اب ہر مورالٹی جو ہے وہ لا نہیں ہو سکتی، ہر مورالٹی پہ لا نہیں بنایا جا سکتا، ہر ایتھیکل ویلیوز پہ جو ہے وہ لا نہیں بنایا جا سکتا. لیکن نیچرل لا اور مورل لا جو ہے وہ ایک ہی چیز کا جو ہے
وہ نام ہے. تو کیلون نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا. اب سالمن جو ہے وہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. تو وہ ڈیفائن کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مین distinctions between the natural and positive law is it is deed and in truth. It is perfect idea. Positive law is a law. It is conceived, recognized, and expressed more or less incompletely and inaccurately by the civic society. Positive law ایک ایسا law ہے جس طرح کی سوسائٹی ہوتی ہے اس سوسائٹی کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ لا بنایا جاتا ہے. اس میں ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے, انکمپلیٹ ہو سکتا ہے, لیکن نیچرل لا از اے کمپلیٹ لا بیکاز دس از گیون بائی دی نیچر. اکارڈنگ ٹو آر فیتھ دس از گیون بائی انسپریشن, بائی ریولیشن, بائی گاڈ. تو وہ جو ہے وہ پرفیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ماضی میں نیچرل لا اور نیچرل جسٹس کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا. تو نیچرل جسٹس جو ہے انفیکٹ اس کی ٹرمنالوجی یا اس کی شروعات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈرن ایرا میں, یعنی کہ 18ویں صدی کے بعد, انڈسٹریلائزیشن کے بعد, جب نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ, پولیس اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ میں جو ہے وہ کنورٹ ہوا, تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لا کو کوڈیفائڈ کیا گیا. 17ویں 18ویں صدی کا جو ایرا ہے کرمنالوجی میں, اس کو کہتے ہیں کلاسیکل ایرا آف لا. تو اس جو کلاسیکل ایج میں جو ہے وہ لا کو کوڈیفائڈ کیا گیا, لا کو امپلیمنٹ کرنے کے اصول و ضوابط بنائے گئے, لا کے پروسیجر جو ہے وہ بنائے گئے. تو اس میں نیچرل لا کا بھی جو ہے وہ قاعدہ جو ہے وہ ایک ایڈ کیا گیا. یہ یونیورسلی ریکگنائز پرنسپل ہے, دنیا کی ہر عدالت جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کرتی ہے. نہ صرف اس کو ملکی لا ریکگنائز کرتے ہیں, پوری دنیا جو ہے وہ نیچرل جسٹس کے پرنسپل کو جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے. جس طرح کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ نیچرل لا جو ہے وہ آج ماڈرن ایرا میں نیچرل لا سے مراد 3 جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ انگریڈینٹ ہیں. ہم نیچرل لا کو اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آڈی الٹرم پارٹم, نو باڈی شوڈ بی کنڈیمڈ اینڈ ہرڈ. دوسرے نمبر پر نیومو جوڈس کازا سیو, جج ناٹ بیکم اے جج ان ہز اون کاز. اور تیسرے نمبر پہ the decision should be reasonable, یعنی کہ جسٹس should not to be done but seen to be done. تو یہ 3 پرنسپل جو ہیں. اب اسکوپ کیا ہے نیچرل جسٹس کا؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیچرل جسٹس ان ایڈمنسٹریٹو لا. When we are talking about natural justice in administrative law, to put in your mind, administrative authorities perform their function in 3 ways. Number 1, quasi-judicial function. نیم عدالتی فنکشنز جو ہے وہ ٹرائبیونل کی شکل میں وہ پرفارم کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن, رول میکنگ اتھارٹیز جو اس کے پاس ہوتی ہے, جو رولز ریگولیشن بناتے ہیں, سب آرڈینیٹ لیجسلیشن یا پیورلی ایڈمنسٹریٹو فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. تو 3 فنکشن پرفارم کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کو نیچرل جسٹس کے پرنسپل کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے. تو آگے چل کے وہ تینوں پرنسپل جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس کا سکوپ کیا ہے نیچرل جسٹس کا, آپ جو ہے وہ اس کا سکوپ کس طرح سے ڈسکس کریں گے. تو اس کا سکوپ یہ ہے نیچرل جسٹس کا کہ ٹو ایکٹ فیئرلی ان گڈ فیتھ وداؤٹ بائس. دیکھیے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کی یہ ذمہ داری, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کی نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ عام عدالتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ایکٹ جو ہے وہ گڈ فیتھ کرے, نیک نیت ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کی بونا فیڈی ہونی چاہیے, میلا فیڈی نہیں ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو پرفارم یور ایکٹ ان گڈ فیتھ. اف یو آر اے بائس یو آر رانگ. اب بائس کی ڈیفینیشن کیا ہے, آگے چل کے اس کی ڈیٹیل ڈیفینیشن کریں گے. بائس کیا ہے؟ کینہ, پریجوڈس, جیلسی. اب 2 طرح کے بائس ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ کانشیس بائس ہوتا ہے, ایک انکانشیس بائس ہوتا ہے. اب بائس کو آپ کس طرح سے ریکگنائز کر سکتے ہیں؟ بائس کو ریکگنائز کرنے کے کچھ پرنسپل ہیں. وین ایور یو آر ایموشنل یو آر رانگ. گوتم بدھ نے ٹروتھ کو ماپنے کا پیمانہ جو ہے وہ انسانوں کو بتا دیا تھا
کہ whenever you are emotional, sentimental, over assertive, opinionated, over emphasize, جب بھی آپ اوور ایمفیسائز کرتے ہیں, زور دیتے ہیں, یہ ابر کے بولتے ہیں, جس طرح یہ ٹاک شوز میں آپ دیکھتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, دوسرے کی بات کاٹ دیتے ہیں, دوسرے کی بات نہیں سنتے, اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں, بیوقوفوں کی طرح آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں, تو یو آر رانگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز جو ہیں, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی جو ہیں, وین ایور دے اسپیک لاؤڈلی اور دے میک دیئر پروپگیشن ان دی پبلک, they are a good officer, they are good judges, they are only performing their job. Other institutions are not performing their jobs, and they know what is the justice. Other people are unaware what is the justice. If you have this type of mentality, retarded mentality, you are a victimized of aberration. How can you make a justice? تو باعث جو ہے یہ اس کی بڑی وسیع اور ریچ ٹرمنالوجی ہے. دیکھیے, if you are a person performing your act as a government functionary or a judge, and you are unaware the philosophy of law, depth of jurisprudence, philosophy and social sciences, you can't make a justice. تو باعث جو ہے یہ صرف اس کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے ایکسٹینسو اسٹڈی, انالیسس, ریشنل ڈسکشن. جس سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے وہاں پہ باعث کم ہوتا ہے لوگوں میں, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز میں. دیکھیے بائی نیچر مین جو ہے وہ میگلومینک ہے. جب آپ نیچرلی میگلومینک ہے, نیچرلی جو ہے وہ انسان پوزیسونیس اور انسان گریڈینس یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے. تو یہ ہیبٹس جو ہے جو انسان کی, اس کی نیچر جو ہے کس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہے. تو انسان کی یہ نیچر جو ہے اس کو انسٹنکٹ کہتے ہیں. اس انسٹنکٹ کو بہتر کرنے کے لیے یقینی طور پر آپ کو جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ علم ہے, انٹلیکٹ ہے. انٹلیکٹ کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے, بک کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. تو جتنی واسٹ آپ کی اسٹڈی ہوگی, جتنی واسٹ آپ کی آبزرویشن ہوگی, اتنا ہی واسٹ آپ کا نالج ہوگا, اور اتنی ہی کم آپ میں جو ہے وہ بائسنس جو ہے وہ پریجوڈس آپ میں کم پائے جائیں گے. دوسرے نمبر پر اسکوپ جو ہے وہ نیچرل جسٹس کا ہے ٹو گیو ایچ پارٹی دی اپرچونٹی ٹو اسٹیٹنگ ہز کیس. دیکھیں, آپ نے دوسری پارٹی کا کیس سنا نہیں, ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کے طور پر آپ کوئی جوڈیشل فنکشن پرفارم کر رہے ہیں, نیم عدالتی فنکشن پرفارم کر رہے ہیں, آپ پیورلی ایڈمنسٹریٹو فنکشن پرفارم کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ نیم قانون سازی کا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں, تو دوسرے فریق کو آپ سنتے نہیں, تو کس طرح سے جسٹس کریں گے آپ؟ دیکھیے, جب تک آپ دوسرے فریق کو نہیں سنتے آپ جسٹس نہیں کر سکتے. دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے جسٹس کرنے کی ہمت دے. ایک علم کے اضافے کی دعا کی اور ایک جسٹس کرنے کی. If the prophet asking the God to give me a power for justice and give me a knowledge and what we are, تو ہم کس طرح سے انصاف جو ہے وہ دوسری پارٹی کو سنے بغیر کر سکتے ہیں؟ تو جب تک آپ دوسرے فریق کو نہیں سنتے, یو آر لیونگ ان فول پیراڈائز, تو آپ کو دوسرا فریق جو ہے وہ لازمی سننا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی عمومی طور پر اپنا ایڈمنسٹریٹو ایکشن فنکشن پرفارم کرتے ہوئے دوسری پارٹی کو اگنور کر دیتی ہیں. ٹو ہیئر ون سائڈ بیہائنڈ دی بیک آف دی ادر, ٹو ہیئر ون آن دی بیک آف دی ادر. ایک فریق کو آپ کہتے ہیں جی آپ کورٹ میں آ جائیں, دوسری فریق کو آپ کہتے ہیں آپ باہر کھڑے رہیں, آپ عدالت میں نہ آئیں. ایک فریق کو آپ کہتے ہیں میرے چیمبر میں آ جائیں, دوسرے فریق کو کہتے ہیں آپ باہر کھڑے رہیں. تو یہ دس از جسٹس, دس از موکری آف دی جسٹس, دس از ٹریورسٹی آف دی جسٹس, دس از اے ٹوٹلی جو ہے یہ غلط ہے. اس کو جو ہے یہ اس سے آپ جسٹس نہیں کر سکتے. تو یہ اسکوپ تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ وٹ از دی اسکوپ آف نیچرل جسٹس. If any person understanding the philosophy of natural justice, the depth of natural justice, he become not a good citizen of the state, but become a good administrative persons or a good judge. تو آپ نے جج بننا ہے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کے طور پر, آپ نے اپنا فنکشن پرفارم کرنا ہے ایڈوکیٹ کے طور پر, تو آپ کو نیچرل جسٹس کے بارے میں جو ہے a man must have a nature of what he is accused
यानी कि men must aware about whatever the allegation, indictment being inducted are imposed on men. देखिए आदमी को ये पता ही ना हो किस जुर्म में उसको सजा दी जा रही है तो फिर जस्टिस नहीं है. Relevant documents which are looked at by the tribunal should be disclosed to parties interested. अब ये बड़ा important है. अगर आप ये करें ये ऑफिशियल सीक्रेट है, कम्युनिकेशन प्रिविलेज है, इसमें जो हमारी जो है वो डिफेंस का मसला इसके साथ इन्वॉल्व है, तो ये नेचुरल जस्टिस नहीं है. नेचुरल जस्टिस ये है कि अलअलाम जो है वो जस्टिस जो है वो होना चाहिए. तो ये थोड़ा सा स्कोप और थोड़ी सी नेचर जो है वो हमने और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो नेचुरल जस्टिस का जो है वो डिस्कस किया है. अब थोड़ा सा उनके प्रिंसिपल की तरफ आते हैं, क्योंकि हमने प्रिंसिपल जो है वो पूरा जो है वो पूरा 1-2 वीक जो है वो क्लास में डिस्कस किया था, इसलिए उसको इतना ज़्यादा डिटेलली यहाँ पे डिस्कस नहीं किया. लेकिन ये जो पहला प्रिंसिपल है न्यूमो जुडिस कॉजा स्यू, 22 को हम डिस्कस कर रहे थे, तो 22 को थोड़ा सा पहले भी हम डिस्कस किया. आगे थोड़ा सा 22 को और डिटेलली जो है वो डिस्कस करते हैं. तो 22 का मतलब जो है थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, फिर हम दूसरे प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे कि 22 का मतलब क्या है. फिर इसको दोबारा से इंक्लिनेशन, आपका किसी की तरह मिलान हो, रुझान हो. प्री पोजेशंस, पहले से आपने सोचा हो कि मैंने ये फैसला करना है. प्री कंसीव्ड ओपिनियन, उस शख्स के बारे में आपकी राय है कि ये तो है ही चोर और डाकू. अगर आपके सामने जो है एक आदि मुजरम पेश हुआ है तो आपने पहले से ही जो है वो प्रज्यूम कर लिया ये तो है ही चोर और डाकू, तो फिर आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं. कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके दिल में कोई प्रेजुडिस मौजूद है, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ माइंड है, मेंटल एटीट्यूड है. तो दिस इज कॉल्ड अ बाइस. बाइस को हमने पहले भी थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया है. तो ये है कि जज whenever judges bias have interest. अब जो है वो न्यूमो जुडिस कॉजा स्यू, यानी कि जज को वो केस नहीं सुनना चाहिए. 3 तरह के बाइसेस हो सकते हैं. पेक्यूनरी बाइस हो सकता है, पर्सनल बाइस हो सकता है, ऑफिशियल बाइस जो हो सकता है. पेक्यूनरी आपका मालियाती उसमें कोई इंटरेस्ट हो, पर्सनल आपका कोई जाती उसमें कोई इंटरेस्ट हो, ऑफिशियल आपकी महकमे का कोई इंटरेस्ट हो, तो आपको चाहिए कि वो केस ना सुने. किसी भी जगह पर उस शख्स के साथ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आपका हुआ था तो आपको चाहिए कि वो केस जो है वो ना सुने. अगर आप वो केस सुनेंगे तो आप जो है वो जस्टिस नहीं करेंगे. नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल ऑडी अल्ट्रम पार्टम. देखिए, गॉड इवन कैन नॉट कन्फ्लिक्ट इम्पोज अ प्लेनिटी ऑन एडम विदाउट हियरिंग. अल्लाह ताला ने एडम को भी जो सजा दी थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, वो भी सुना था. तो ये है नेचुरल जस्टिस. Even God cannot impose a penalty without hearing two parties. तो हम इंसान जो है वो किस तरह से जो है वो एक पार्टी को सुनकर जो है वो फैसला कर सकते हैं. तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ये गुमान होता है, ये उनकी जो है वो साइकी प्रॉब्लम होता है. वो ये समझ रहे होते हैं, कुछ जजेस का भी ये प्रॉब्लम होता है कि दूसरे लोग जो हैं ये बिल्कुल जो सोसाइटी झूठ बोलती है, वकला झूठ बोलते हैं, ये लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं, इस तरह का परसेप्शन जो है उन्होंने बनाया होता है. तो वो नेचुरल जस्टिस की जो है वो प्रिंसिपल की वायलेशन है. दोनों फ्री कैन को सुना जाए, और दोनों फ्री कैन को फिलॉसफी का ये मेन पॉइंट है. फिलॉसफी 2 तरह का ट्रुथ है. एक प्रायोरी ट्रुथ होता है, एक पोस्टररी ट्रुथ होता है. प्रायोरी जो है वो ट्रुथ से मुराद ऐसा ट्रुथ है पहले से आपने कंसीव किया कि ये सच है. पोस्टररी बाद में राय कायम करते हैं. तो पहला ट्रुथ जो है वो लॉ में ट्रुथ नहीं होता, बल्कि वो बाइस होता है, वो प्रेजुडिस होता है, वो आपका वेंडिटा हो सकता है, आपका जो है वो पर्सनल मैटर जो है वो हो सकता है. तीसरे नंबर पर है स्पीकिंग ऑर्डर. जस्टिस जो है आपका ऑर्डर स्पीक करे. जज कैन नॉट स्पीक. हमारे यहाँ जजेस बोलते हैं, तो व्हेन एवर जज स्पीक्स देयर ऑर्डर कैन नॉट स्पीक. तो जज स्पीक थ्रू देयर ऑर्डर. Whenever judge make a decision, they make a decision. First of all, they have considered all formalities of law. They have to follow the all conditionality procedure, whatever the things being given in law, they have to follow. They have to consider properly the question of fact and question of law. They given a reason why I'm acquitting this person, why I'm
exonerating, punishing this person, giving a death penalty in this person. What are the causes behind of this? जजेस जो हैं वो उसको वो एक्सप्लेन कर. इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है किसी दुकान को, शॉप को सील करती है. देखिए ये पिछले दिनों आपने सुना होगा कि ये इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए, इलीगल ऑक्यूपेशन को रिमूव करने के लिए जो है वो एक्शन लिया गया था. तो दिस एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. देखिए गवर्नमेंट की जमीन पर किसी ने इलीगल ऑक्यूपेशन कर ली है तो उसे इलीगल तरीके से फिर जो है वो गिराना है. ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, पूरे पाकिस्तान में आपने देखा, कराची में देखा होगा. तो ये पॉपुलिज्म गेन करने के लिए हमारी जुडिशरी, हमारी हुकूमत जो है, पॉपुलिज्म हमेशा गलत होता है. ये सेंसेशनलिज्म होता है, लोगों के जज्बात के साथ खेलना होता है. तो आप एक शख्स ने गलत काम किया है, इलीगल ऑक्यूपेशन किया, तो उसको जो है वो हटाने का तरीका भी जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए. देखिए अमेरिका में एक दफ़ा जो है वो क्या हुआ था कि अमेरिका में कुछ लोगों ने इसी तरह इलीगल इंक्रोचमेंट या ऑक्यूपेशन कर ली थी. तो कमेटी बैठी, कमेटी बैठने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब इनको डिस्पोजेस नहीं करना, पहले हम इसकी फॉर्मेलिटीज बनाएंगे, तरीकाकार बनाएंगे, ह्यूमन इमोशंस को मद्देनजर रखकर. पहले उन्होंने ऑफर की कि आप ये लैंड खरीदना चाहते हैं. फिर उन्होंने जो है वो बिल्कुल उस वक्त जो उसकी कीमत थी उस कीमत के साथ थे, उनकी जो है वो कीमत, प्राइस जो है वो मुकर्रर की, और फिर उसकी उन लोगों ने वो ज़मीन खरीदी. तो ये कोई तरीका, कोई मुनासिब जो है वो मेथडोलॉजी होनी चाहिए जिसके ज़रिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो अपने फंक्शन जो है परफॉर्म करे. शहरों में कान पकड़ा देते हैं, ये ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही हैं कोरोना वायरस में. आप ये देखते हैं कितनी ह्यूमिलिएशन सिटीजन की अब प्रेजेंटली हमें नज़र आती है, और हमारे जो है ये मीडिया में भी दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया में, और लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते. सिविक मैटर्स के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, बाकी सारे मैटर्स के बारे में. देखें एक शख्स जो है, आप उसको जो है वो सड़क पे कान पकड़ा देते हैं, फिर उसके बाद उसकी क्या साइकी होगी, क्या उसका जो है वो एटीट्यूड बनेगा, किस तरह की जो है वो नेगेटिव पर्सनैलिटी जो है उसकी बनेगी. तो सिविक सेंस जो है वो क्या है कि इफ एनी पर्सन डू रॉन्ग ही शुड बी पेनलाइज अकॉर्डिंग टू लॉ. अगर किसी शख्स ने दुकान खोली हुई है तो उसे लॉ के मुताबिक आप जो है वो ट्रीट करें. तो हमारे यहाँ सिविक सेंस नहीं है. तो सिविक सेंस किस तरह से पैदा होती है? तो सिविक सेंस जिस तरह हम नेचुरल जस्टिस पढ़ रहे हैं, इसको पैदा करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सोशल साइंसेस का लूँ और लॉ में फिलॉसफी ऑफ लॉ का लूँ. फिलॉसफी ऑफ लॉ क्या है? सिर्फ एक बुक नहीं है. फिलॉसफी ऑफ लॉ जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 2-2.5 हज़ार साल में, तमाम जो सोशल साइंसेस के अदूम की, उनके बारे में आपका कोई आइडिया होना चाहिए. आपके दिन में कोई जो है, कोई ना कोई जो है वो एक थिंकिंग जो होनी चाहिए. इसके अलावा आप जो है जो चीज़ों को ब्रॉडर सेंस में कंप्रीहेंड नहीं कर सकते. तो आज का जो लेक्चर था वो नेचुरल जस्टिस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. तो एक नए एंगल से मेरे ज़हन में था कि नेचुरल जस्टिस को जो है वो डिस्कस किया जाए. खुदा हाफिज़.